مجمع العلوم الاسلامیہ پاکستان کے ادارہ برائے تربیت اساتذہ و ادارہ جاتی ترقی کے تحت 19 اور 20 مارچ 2022 کو 2 روزہ تربیتی ورکشاپ برائے مسئولین کا انعقاد ہوا۔ ورکشاپ کا موضوع تھا شخصی و پیشہ ورانہ اہداف کیسے بنائیں۔ ورکشاپ کا آغاز کلام پاک سے ہوا۔ سیشن میں صوبہ خیبر پختونخوا، راولپنڈی اور اسلام آباد کے مسئولین شریک ہوئے۔ معروف ٹرینر ڈاکٹر عبداللہ عابد اور کو ٹرینر پروفیسر محمد اقبال صاحب نے شرکاء کو اہداف کے تعین کی سائنسی جہاد پر لیکچر دیا، جسے ہدف کی اہمیت، ہدف کی ترتیب، ہدف کے تعین کا طریقہ کار، ہدف کے فوائد اور مقاصد پر عملی مشقوں کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا۔ مسئولین کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے عملی مشقوں کے ذریعے شخصی و ادارہ جاتی کاموں کو بہتر بنانے میں معاون امور پر گفتگو کی۔ سیشن میں ناظم اعلیٰ مجمع العلوم الاسلامیہ صوبہ خیبر پختونخوا مولانا محمد راشد صاحب، ہزارہ ڈویژن کے مسئول مولانا نور واحد شاہ صاحب، ضلع مانسہرہ کے مسئول مولانا حنیف تنولی صاحب، ضلع ایبٹ آباد کے مسئول مولانا شفاقت زریں صاحب، ضلع شانگلہ کے مسئول قاری عبدالشکور صاحب، مالاکنڈ ڈویژن کے مسئول مولانا غلام اللہ خان صاحب، سوات ڈویژن کے مسئول مولانا سلیم خان صاحب، راولپنڈی ڈویژن کے مسئول مولانا مقبول الرحمان، تحصیل ٹیکسلا کے مسئول مولانا شعیب اختر صاحب، اسلام آباد کے مسئول مفتی عبد الرحمان قاسم صاحب شریک تھے، جبکہ ناظم دفتر مجمع العلوم الاسلامیہ اسلام آباد مولانا عبداللہ مدنی نے میزبانی کے فرائض سرانجام دیے۔ 2 روزہ ورکشاپ کے آخر میں شرکاء نے اپنے اپنے تاثرات بھی ریکارڈ کروائے۔ الحمدللہ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف کو کیسے ہم امپروو کریں، کیسے بہتر کریں اور زندگی میں بڑے مقاصد کیسے حاصل کریں اور کام کو ایک منظم، ڈسپلن، آرگنائزڈ وے میں کیسے انجام دیں۔ تو ہم اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں ان کو قیمتی سے قیمتی تر بنا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی برف کے اس بلاک کی طرح یقیناً پگھلتی جا رہی ہے، اور جو لمحہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہاں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس میں جو 2 روزہ ورکشاپ رکھی گئی ہے مسئولین کے لیے، ماشاءاللہ بہت مفید رہی، بہت فائدہ ہوا اس کا۔ استاد صاحب اور جملہ ذمہ داران کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ انہوں نے ہمارے لیے اس سے بہترین پروگرام کا انتظام کیا، اور خاص طور پر ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور ڈاکٹر اقبال صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام مرتب کیا تھا، اور اس سے ہمیں اپنی زندگی کو مرتب کرنے کا موقع ملے گا اور اپنے کاموں کو بہتر سے بہتر انداز میں انجام دینے کا موقع ملے گا۔ بالکل میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے ہم ایک سونے کے کان میں آئے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم نے کتنا فائدہ اس سے اٹھایا ہے وہ ہماری فیلڈ ورک کے طور پر ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم جا کر اس دیے ہوئے انفارمیٹیو ڈسکشن کو اور انسٹرکشنز کو اپنی زندگی میں فالو کریں، اور اگر ہماری زندگی وہ آرگنائزڈ بن جائے اور اس میں ایک ترتیب اور انضباط آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجمع العلوم الاسلامیہ نے جو ہمیں ایک ٹاسک دیا ہے اس میں بہت ہی آسانی آ جائے گی۔ ملک پاکستان میں اور بین الاقوامی دنیا میں جو ایک خلا تھا کہ ایک مدارس کے طلباء اور اہل مدارس کا ہدف متعین اور ان کا مقصد جو متعین نہیں ہو رہا، وہ ایک ایسی ڈگر پر چل رہے تھے کہ جو کام تو بہت بڑا کر رہے تھے لیکن معاشرے کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس کی دنیا میں یہ ایک نیا اقدام ہے۔ مدارس کی دنیا میں اساتذہ کرام کے لیے تربیت کا انتظام کرنا اور ان کو نئے طریقوں سے روشناس کرانا شاید یہ پہلے نہیں تھا۔ الحمدللہ یہاں 2 دن مجمع العلوم الاسلامیہ کے زیر اہتمام جو ادارہ برائے تربیت اساتذہ و ادارہ جاتی ترقی کے زیر اہتمام منعقدہ 2 روزہ ورکشاپ میں شامل ہونے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل تقلید اور ایک روشن مثال ہے، جیسے آج کی سائنسی ترقی یافتہ دنیا میں تمام ادارے اپنے وابستگان، اپنے ملازمین، اپنے متعلقین کی پروفیشنل نالج میں ترقی کے لیے اور اضافے کے لیے مختلف
ورکشاپس کا انعقاد کرتے ہیں. مجمع علوم الاسلامیہ نے بھی ایک بہترین ورکشاپ کا انعقاد کیا. اس میں ہمارے جو ٹرینر تھے وہ ڈاکٹر عبداللہ عابد صاحب تھے. ان سے بہت زیادہ فائدہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ ماشاءاللہ وہ درس نظامی کے باقاعدہ فاضل بھی ہیں اور اللہ پاک نے ان کو عصری تعلیم میں بھی ایک اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیگر اداروں کے لیے بھی قابل تقلید اور روشن مثال ہے کہ انہیں بھی اپنے وابستگان کے لیے اس قسم کے ورکشاپس کا اور اس قسم کے جو ہے وہ پروگرام کا انعقاد کرنا چاہیے.